ہم جہاں بچوں کو مہنگے مہنگے اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں، ہم بچوں کو فری لانسرز بنا رہے ہیں، کئی طرح کے ایکسپوجرز دیتے ہیں، ایک لمبا سفر ہے، تو اتنی محنت ہم کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا اہم کام ہم بچوں کو نہیں سکھاتے. ہم بچوں کو نہ کہنا نہیں سکھاتے. بچپن سے ہی بچوں کو یہ بڑا بیسک بنیادی پرنسپل سمجھا دیجئے کہ ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے. جو نو کہنے کا فوری طور پہ تو شاید نقصان ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. جو زندگی میں بڑے بڑے پچھتاوے ہیں وہ ہاں کہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، نہ کہنے کی وجہ سے نہیں ہوتے. السلام علیکم دوستو. چند دن پہلے یہ واقعہ ایک ثانیہ بہاولپور یونیورسٹی کا ہوا. اس پہ ایک میں ویڈیو بنا بھی چکا ہوں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے. پچھلے 2-3 دن سے کیونکہ ڈسکشن بہت زیادہ پڑھے لکھے سرکل میں، سوشل سرکل میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا 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 جا سکتا ہے. ایک مختلف رخ سے میں نے کل بات چیت کی، بہت سے لوگوں نے اس پہ فیڈ بیک دی، سراہا. کل ایک دوستوں کا سرکل شام میں موجود تھا. شام میں میرا کچھ وقت جو ہے وہ ایک خاص وقت کے بعد میں اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں. شام کو گھر چلا جاتا ہوں اور بچوں کو ٹائم دیتا ہوں. ایک بیٹا میرا جو ہے وہ اس نے فٹ بال کلب جوائن کیا ہوا ہے، میں خود ساتھ چلا جاتا ہوں. وہ فٹ بال کھیلتا رہتا ہے، میرے پاس وہ وقت ہوتا ہے، اس میں واک کر لیتا ہوں. نماز کا ٹائم بھی وہیں پر آ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہوں. کچھ جو وہاں پر دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگاتا ہوں. تو وہاں میں موجود تھا. ڈسکشن ہی ہو رہی تھی کہ شاہ صاحب ہم جہاں بچوں کو مہنگے مہنگے اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں، ہم بچوں کو انگلش بولنا سکھاتے ہیں، آج فری لانسنگ کا دور ہے، ہم بچوں کو فری لانسرز بنا رہے ہیں، ہم بچوں کو سافٹ سکلز سکھاتے ہیں، ہارڈ سکلز سکھاتے ہیں، کئی طرح کے ایکسپوجرز دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہم آؤٹنگ کرواتے ہیں، ٹریول کرواتے ہیں، ان پہ اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. بچوں کو پڑھانا، ان کو کسی جگہ پہ پہنچانا ایک بہت محنت والا کام ہے. آج اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ایک منزل آپ نے سوچی ہوگی کہ آج پڑھتے پڑھتے آخر کار یہ برسر روزگار آئیں گے اور اس کے بعد اپنی زندگی میں خود کے قابل ہوں گے، سیٹل ہو چکے ہوں گے. ایک لمبا سفر ہے. تو اتنی محنت ہم کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا اہم کام، ایک بڑی اہم سکل، ایک بڑا اہم ہنر ہم بچوں کو نہیں سکھاتے. تو کیوں نہ اس پہ بات چیت کی جائے. اور وہ ہنر کیا ہے؟ ہم بچوں کو نہ کہنا نہیں سکھاتے. نہ کا مطلب ہے نو، یعنی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دنیا میں نہ یا نو ایک بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ کلیئر ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا. اب جب ہم نہ کہنا نہیں سکھاتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہاں کرتا ہے. ہاں پہ اپریسیشن بھی بہت زیادہ ملتی ہے. بیسیکلی ہاں کہنے کا یا ہاں میں ہاں ملانے کا یا کسی کے ساتھ ہی مل جانے کا یا کسی کی غلطی پہ بھی کہنا کہ ٹھیک ہے جی میں بھی آپ کے ساتھ مل جاتا ہوں یا شامل ہو جاتا ہوں، یہ تب ہوتا ہے جب بچہ دیکھتا ہے اپنے بچپن سے ہی کہ ہاں کہنے پہ اپریسیشن ملتی ہے، شاباشی ملتی ہے، کرٹیسزم نہیں ملتا، کوئی برا بلا نہیں کہتا. سو کہیں نہ کہیں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے سب سے یہ کہلوانا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں اور ہم بالکل ٹھیک ہیں اور سب ہم سے راضی ہوں. بچپن سے ہی بچوں کو یہ بڑا بیسک بنیادی پرنسپل سمجھا دیجئے کہ ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے، سب ہم سے راضی کبھی بھی نہیں ہو سکتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نہ کہنا نہیں سکھاتے تو کیا کیا چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں ذرا سن لیجئے گا. سب سے بڑھ کے وقت ضائع ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز، یعنی زندگی کو آسان نام میں دوں تو وہ وقت ہے. آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. آپ کے گولز، آپ کے ٹارگٹس اچیو نہیں ہوتے. آپ کی پلاننگ کی دھجیاں اڑانے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مینوپلیٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں، آپ کے اپنے ٹارگٹس ان کو نظر انداز کر کے امپوز کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. بڑے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ آپ کو کچھ بھی کہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. پھر آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ بڑا جو فلسفہ ہے غلطی سے، گناہ سے بچنے کا، یعنی اس پہ سائیکالوجی بھی مانتی ہے اور دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید، اللہ کی کتاب، اس میں بھی درج ہے کہ کچھ چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی آپ قریب جاتے ہیں تو ٹیمپٹیشن، رغبت پیدا ہوتی ہے اور اس رغبت کی وجہ سے آپ بالکل جیسے ایک سلائیڈ ہے تو آپ اس کی ابتدا میں کہیں شروع میں اپنے آپ کو روک لیں تو روک لیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس پہ بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا موو کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنے آپ کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایون روکنے کے لیے اگر آپ تھوڑی سی کوشش بھی کرتے ہیں کسی سلائیڈ پہ تو بچپن میں آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ آپ کی کونیاں اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ یہاں سے وہ چھل گئے، زخمی ہو گئے، کیونکہ اتنی فورس ہوتی ہے، اتنی گریوٹی کی وہ فورس ہوتی ہے کہ بندہ نیچے آ رہا ہوتا ہے اور جب روکتا ہے تو وہ زخمی ہو جاتا ہے. گناہ، غلطیاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں. آپ اگر وقت پہ نہ نہیں کہتے، نو نہیں کرتے، آپ ایک قدم اٹھا لیتے ہیں
اس کے لیے اس کے بعد واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم آج کی یہ ساری ہماری ڈسکشن یہ ہے کہ بچوں کو خدارا نہ کہنا سکھائیے. جب وہ نو کہیں گے تو اس کی ایک اور بھی ایک بڑی اہم چیز آپ کو بتاتا ہوں. نو کہنے کا فوری طور پہ تو شاید نقصان ہو جاتا ہے, یعنی شارٹ ٹرم میں دیکھا جائے تو کوئی بلا کہے گا, کوئی ایکسپریشن برے سے بنائے گا, کوئی منہ بسورے گا, کوئی کہے گا یار یہ بڑا بدتمیز ہے, یا کوئی کہے گا یار یہ شامل نہیں ہوا, یا کوئی کہے گا کیسے دوست ہو, یا کوئی کہے گا یار آپ ہمارے کیسے بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں. یہ ارد گرد کے لوگ ہی مینوپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہی ہاں میں ہاں ملانے کا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو یہ کرنا پڑے گا, یا پھر وہ انٹرپٹ کر دیتے ہیں. تو شروع میں تو ایسا ہوگا, یعنی اگر دیکھا جائے شارٹ ٹرم میں تو آپ کو نقصان ہوگا, لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. بڑے بڑے پچھتاوے جو زندگی میں بڑے بڑے پچھتاوے ہیں وہ ہاں کہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں, نہ کہنے کی وجہ سے نہیں ہوتے. یعنی پچھتاووں کی تعداد دنیا میں دیکھی گئی, پڑھی گئی, ریسرچ کی گئی. ہاں کہنے والوں کے پاس زیادہ پچھتاوے ہوتے ہیں, نہ کہنے والوں کے پاس پچھتاووں کی تعداد کم ہوتی ہے. یعنی جو وقت پہ کہہ دیتے ہیں کہ آئی ایم سوری, میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا, یا کسی کا انداز غلط ہے, بولنے کا انداز غلط ہے, ٹریٹ کرنے کا انداز, وقت پہ ہی اگر کہا جائے کہ آئی ایم سوری یہ انداز آپ کا ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح آپ کو نہیں چلنا چاہیے, تو وہ آپ کو آئندہ بلڈوز نہیں کرے گا, وہ آپ پہ چڑھے گا نہیں, وہ آپ کو آئندہ ہٹ نہیں کرے گا, وہ وہیں رک جائے گا. اور وقت پہ آپ نے نہ کہہ لیا, نو کہہ دیا, معذرت کر لی, آپ کی بچت ہے. ادروائز آخر کار آپ پچھتائیں گے. اب ایک چیز آپ کو ایک اور بتا دوں کہ آپ سب لوگ اپنے آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, جاننے والے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا رہتا ہے, اگر آنکھیں بند کر کے کسی ایک شخص کے بارے میں سوچیے, آپ کے ذہن میں کوئی امیج بنتا ہے. میں آنکھیں بند کروں تو اپنی ٹیم کے کسی فرد کے بارے میں سوچوں, ایک امیج بنتا ہے. اور دور پار کے کسی رشتہ دار کے بارے میں سوچوں, بھائی کے بارے میں سوچوں, ایک امیج بنتا ہے. اور وہ امیج کیا بنتا ہے, یار یہ بڑا کاموڈیٹنگ انسان ہے, یہ بڑے کام کا انسان ہے, یہ ہاں میں ہاں ملاتا ہے. سب سے بہترین امیج پتہ کیا ہے کسی کے بارے میں بھی, وہ یہ ہے کہ یہ بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہے, یہ جو دل میں ہے یہ زبان پہ وہ کہہ دیتا ہے, یہ رکتا نہیں ہے. آپ کا بھی سب سے بہترین امیج یہ ہے, یہ نو کہنے کا میں آپ کو جو مورل سائڈ بتا رہا ہوں یہ ہے کہ آپ کے بارے میں اگر آنکھیں بند کر کے کوئی بھی سوچے, یا آپ کے بارے میں ہوا ہو, یا آپ کے بارے میں ایک کہہ لیجئے ایک امیج آپ کا جو ہے وہ لوگوں میں ڈسکس ہو رہا ہو, یہ کہ یہ بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ ہونے کے ساتھ اخلاقیات کے دائرے سے کبھی باہر نہ نکلیں, بدتمیزی نہ کریں, بڑے دھیمے انداز سے, سلجھے انداز سے معذرت کر دیں, نہ کہہ دیں. اب آ جاتے ہیں کہ پرنسپلز کیا ہیں جو ہمیں بچوں کو سکھانے چاہیے اور خود بھی سیکھنے چاہیے نہ کہنے کے لیے. 5 پرنسپلز ہیں جی, بڑے سمپل سے. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ آپ نے اگر نہ کہنی ہے تو سب سے پہلے اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کریں, ڈیفائن یور باؤنڈریز. ہم اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور یہ بلڈنگ فاؤنڈیشن کی بلڈنگ ہے, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, یہ وحدت روڈ پہ موجود ہے, علامہ اقبال ٹاؤن میں ہے, لاہور میں واقع ہے, پاکستان میں موجود ہے. اس کی ایک باؤنڈری ہے جی فاؤنڈیشن کی, اور دروازے بند ہیں, ایک گیٹ ہے جہاں سے انٹری ہے اور وہاں سیکیورٹی موجود ہے. اس باؤنڈری سے اندر جب بھی کسی نے آنا ہے تو اس نے پرمیشن لینی ہے. یہ ہماری ایک ادارے کی باؤنڈری ہے جس میں 50 لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے محنت کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, کو ڈیلیور کر رہے ہیں. یہ جو اس ایریے میں باؤنڈری ہم نے بنائی ہوئی ہے, یہ اسی لیے بنائی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے, یہ اس کی باؤنڈریز ہے, اس میں جس نے بھی انٹر ہونا ہے اس نے اپنی انٹری کرنی ہے آئی ڈی کارڈ کی, اس نے سیکیورٹی چیک سے گزر کے اس کے بعد اندر آنا. آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح باؤنڈریز ہونی چاہیے. آپ کو وہ باؤنڈریز ڈیفائن کر کے بتا کے آخر کار اناؤنس بھی کر دینا چاہیے, اپنے ارد گرد سرکلز دوستوں کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی مہربانی فرما کے یہ میری باؤنڈریز ہیں, اس کو کراس نہ کیجیے. ممکن ہے آپ کی باؤنڈری یہ ہونی چاہیے کہ آپ فیملی سرکل میں کس کو شامل کرتے ہیں. جس طرح میں اب یہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ میرا فیملی سرکل بڑا محدود ہے, میرا سوشل سرکل بہت بڑا ہے. میرے دوست احباب جاننے والے بے شمار ہیں, ہر جگہ پہ ہر شہر میں موجود ہیں, محبت کرنے والے ہیں, فینز ہیں, دوست ہیں, کولیگز ہیں, سینئرز ہیں, جونیئرز ہیں, استاد ہیں. کئی ایسے دوست ہیں, پرانی دوستیاں میری قائم ہیں, لیکن فیملی سرکل میں نے بڑا محدود رکھا ہے. یہ کہہ لیجئے میں نے کسی وقت میں اپنے استادوں سے, سینئر سے, تجربے سے یہ سیکھ لیا کہ فیملی سرکل بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے. اور فیملی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو آپ کیونکہ یہ سوشل میڈیا, یوٹیوب, یہ سب یہ تو ہماری جاب, کام اور پیشن ہے, مشن ہے, لیکن فیملی کو اس میں نہیں شامل کرنا چاہیے. یہ میں نے بڑے تجربے کے بعد کہہ لیجیے, لوگوں کی بے شمار غلطیاں, بے شمار طرح کی ایکسپوئر کے بعد یہ سیکھا. اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے ایک باؤنڈری ڈیفائن کر لی ہوئی ہے اور اس کو میں اناؤنس کر دیتا ہوں کہ آئی ایم سوری, یہ اس چیزوں میں شامل نہیں ہو سکتا. نمبر 2,
دوسرا جو اصول ہے وہ ہے بی اسرٹیو. بی اسرٹیو کا مطلب کو بد لحاظ یا بدتمیز ہونا نہیں ہے. بی اسرٹیو کا مطلب ہے صاف کہہ دینا کہ یہی ہے جی، اس طرح ہی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ وقتی طور پہ پھر برا لگتا ہے، لیکن آخر کار دوسروں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ اس نے صاف کہہ دینا ہے کہ ایسا نہیں ممکن. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے کئی لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ سر ہم لاہور میں آئے ہوئے ہیں تو آپ کو ملنے آ رہے ہیں. اگر میں فری ہوں، بعض اوقات ہوتا بھی ہے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس میں 2 ایکٹیویٹیز کے درمیان میں بفرز ہوتے ہیں، میں اویلیبل ہوں، میں کہتا ہوں جی مور دین ویلکم. لیکن ایسا کم ہوتا ہے. مجھے صاف اسرٹیو وے میں انہیں کہنا پڑتا ہے کہ جی آپ آئندہ جب آئیں تو 1 دن پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ میرا اسکیجول بنا ہوا ہے اور اس شیڈیول کو مجھے فالو کرنا ہے. اور اگر اس شیڈیول کو فالو کرنا ہے تو پھر میں آپ سے اگر ملوں گا تو آپ کو کوالٹی ٹائم نہیں دے سکوں گا. یہ اس طرح سے وضاحت کرنا ایک قسم کی نہ کہنا ہی ہے. تو آپ اسرٹیو وے میں نہ کر دیتے ہیں. اس طرح کئی لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب ہم نے نا شام کو 6 بجے آپ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. میں کہتا ہوں جی میں معذرت کرتا ہوں، میں پورا دن کام کرتا ہوں، 5 بجے تک کام کرتا ہوں. 5 بجے کے بعد میں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے رکھا ہوا ہے. میں معذرت کرتا ہوں، میں آپ کو شام 5 بجے کے بعد نہیں مل سکتا. آپ دوپہر کو یہاں پر آئیں، لنچ کر لیں، چائے کے ٹائم پہ آئیں، چائے پی لیں میرے دفتر میں آ کے، جس ٹائم چاہیں پورا دن میں آپ کے لیے حاضر ہوں. لیکن شام 5 بجے کے بعد بڑا ریئر ہے، کوئی ایمرجنسی ہے تو میں شامل ہو جاتا ہوں، ادروائز میں بڑی معذرت کر لیتا ہوں. تو اسرٹیو ہونا برا نہیں ہے. رول نمبر 3 از یہ آپ کو شاید عجیب لگے، اپنی نیڈز کو، اپنی فیملی نیڈز کو ہمیشہ پریورٹی دے. ایک بات یاد رکھیے گا، آخر کار آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. جتنا مرضی سوشل سرکل ہو اور جتنے مرضی آپ کے چاہنے والے ہوں، اصل میں آپ کی فیملی کو آپ کے آخری سانس تک آپ کے ساتھ ہونا ہوتا ہے. آپ کے بچے، آپ کی بیگم، آپ کے رشتہ دار، جو قریبی سرکل ہے، انہوں نے ساتھ ہونا ہوتا ہے. تو آپ کو اس طرح آپ کی جو نیڈز ہیں، دیکھیں کمانا ہے آپ نے، بل دینے ہیں، بچوں کی فیسیں دینی ہیں، گھر کا بریڈ اینڈ بٹر چلانا ہے، تو آپ کی بیسک اپنی نیڈز ہیں. ان پہ آپ اگر قربانیاں دینے لگ پڑیں گے، آپ اپنا گھر خراب کر لیں گے. تو اس کو 3rd رول کو میں کہوں گا تھوڑا سا بی سیلفش، اور یہ نیگیٹو نہ لیجئے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی اپنی نیڈز، آپ کی فیملی نیڈز، وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں پریورٹی میں ہونی چاہیے. اور اس کو کبھی بھی بتاتے ہوئے، کسی کو سمجھاتے ہوئے آپ شرم محسوس نہ کریں. صاف کہیں کہ یہ میری جو بیسک نیڈز ہیں وہ میری ضرورت ہے، اور مجھے اس میں کہنے میں، بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے. جب آپ کو کوئی اس طرح سوال کرے، آپ نہ کرنا چاہ رہے ہوں، تو آپ اس سے سوال کریں کہ اگر یہی سوال میں آپ کو کروں یا یہی سچویشن آپ کو فیس کرنی پڑے تو آپ کیا کریں گے. تو جب آپ وہ باؤنس بیک کرتے ہیں، یعنی اگلے کو بھی اسی سچویشن میں ڈال دیتے ہیں، تو اگلا جو ہے وہ مطلب وہ آپ کے نا کو پھر سمجھ جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مجھے کامن ہے، ایک میری ٹیم کو یہ ریکویسٹ آتی رہتی ہے کہ جی فلانے شہر میں شاہ صاحب لیکچر آ کے دے دیں. تو ہمارا یہ جواب ہوتا ہے کہ جی یہاں جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنا بڑا مشکل ہے. اگر ہم اس شہر میں موجود ہوں گے تو حاضر ہیں، لیکن اسپیشلی جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ پھر جب کوئی زیادہ بضد ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داریاں آپ سنبھالیے اور آ کے دیکھیے. ان سب ذمہ داریوں کے بعد بتائیے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے اس طرح ٹریول کرنا ہے، آپ جا سکتے ہیں، تو اگلا سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعی مشکل کام ہے. تو وہی سچویشن اس کو دے دیں اور پھر اس سے پوچھیں کہ وہ کیا کرے گا. لیکن وہ بھی نہ کرے گا تو آپ کے نہ کو وہ کیوں برا سمجھ رہا ہے. جب وہ خود نہ کرے گا تو آپ کے نہ کہنے سے اس کو برا محسوس نہیں کرنا چاہیے. 5واں اصول یہ ہے، 5واں سمپل اصول جو ہے وہ ہے سے نو، اسٹریٹ فارورڈ نو. یعنی یہ ساری باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے 5ویں جگہ پہ آ کے 5واں رول یہی ہے کہ نو بذات خود ایک فلسفہ ہے، نو بذات خود ایک کلیئرٹی ہے، نو بذات خود جو ہے نا وہ ایک بڑی کہہ لیجیے ایک اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، صاف نہ. اچھا ایک آپ کو بڑی اہم بات یہ بھی بتا دوں کہ جو حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا جی ایمان کے جو درجے ہیں وہ بتائے کہ جی جب برائی کو دیکھو، کسی غلط چیز کو دیکھو تو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روک دو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. اور ساتھ فرمایا کہ یہ ایمان کا بے شک یہ کمزور ترین درجہ ہے. آپ ضرور دیکھیے کہ جب آپ یہ روک دینا نہ کہنا ہی ہے، تو دین آپ کو کہہ رہا ہے غلطی کو دیکھیں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، دل میں برا جانیں. اگر یہ عمل صرف اس سوسائٹی میں اپلیکیبل ہو جائے، اپلائی ہو جائے کہ ہم نے ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے اور دل میں برا جاننا ہے، یقین کریں انقلاب آ جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں نہ کہنے والے ختم ہو گئے، نہ سکھانے والے ختم ہو گئے اور نہ کوئی انکریج نہیں کیا جا رہا. میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے سارے جو سانے ہیں یہ بہت کچھ سکھا کے جاتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو نہ کہنا سکھائیں گے اور خود بھی نہ کہنا شروع کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا.